اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے دیکھنے والے ویورز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، شاد آباد رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس چینل کا مقصد آپ تک مختلف اقسام کی معلومات پہنچانا ہے۔ چنانچہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور 10 محرم الحرام کو ایک اندورناک واقعہ جو میدان کربلا میں پیش آیا، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کیوں پیش آیا، اس میں کیا کیا ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ کربلا کے متعلق بھی کچھ معلومات آپ کو فراہم کر دی جائے۔ کربلا یا کربلائے معلیٰ عراق کا ایک تاریخی شہر ہے۔ اس شہر میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ چنانچہ ہم آپ کو کربلائے معلیٰ کے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ ہم نے کافی کوشش کی ہے، بہت سی کتب سے استفادہ کیا ہے، انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کیا ہے، مختلف بزرگوں اور لوگوں سے ملے ہیں تاکہ آپ تک درست معلومات پہنچا سکیں۔ اگر کسی معلومات میں کچھ فرق ہو تو اس کے لیے ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی معاف فرمائے۔ کربلا شہر بغداد شریف سے 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں نہر القمہ یعنی فرات کے پاس واقع ہے۔ 680 عیسوی میں یہ بالکل تپتا صحرا تھا، چونکہ نہر فرات کے ساتھ ٹکڑوں میں نخلستان تھے، لیکن جس جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا وہ بالکل تپتا صحرا تھا اور اس کا نام کرب و بلا تھا۔ کرب و بلا کے مختلف زبانوں میں مختلف معنی بنتے ہیں، تاہم زیادہ تر اس کے معنی مصیبتوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا لیے جاتے ہیں۔ اسے نینوا اور الغادریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہوگا کہ نینوا الگ جگہ ہے، غادریہ الگ جگہ ہے اور کرب و بلا الگ جگہ ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ واقع ہے جس کی وجہ سے یہ سب نام پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ واقعہ کربلا 680 عیسوی میں پیش آیا، اس وقت یہ جگہ بالکل صحرا تھی، تپتا میدان تھا۔ اس جگہ سے تقریباً 1 یا 2 کلومیٹر دور ایک بستی آباد تھی جس کا نام غادریہ تھا، اور اسی بستی کی وجہ سے اس جگہ کو بھی غادریہ کہتے ہیں۔ اس بستی میں بنی اسد قبیلہ آباد تھا جنہوں نے شہدائے کربلا کی تدفین کی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شاداب جگہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، مگر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حر بن یزید رہائی مانی ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے آب و گیا جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے اصحاب کی شہادت کے بعد اس صحرا کو شہداء کی نسبت سے بہت بڑے اور امیر کبیر شہر کا درجہ ملا، یعنی نواس رسول جگر گوش بطول فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کی شہادت اس جگہ ہوئی تھی، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ کی نسبت بنی تو یہ بیابان جو تھا آباد ہو گیا، اور اس وقت وہاں پہ آبادی بننا شروع ہوئی، اور اب تقریباً بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ کربلا شہر کی آبادی ہے، اور عراق کا امیر ترین شہر بھی کربلا ہے۔ اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے اور اس کی حکومت غیر شرعی اور ناجائز ہے، جبکہ یزید ہر صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت چاہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اندورناک واقعہ پیش آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ یزیدیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور تا قیامت ملعون ٹھہرے۔ ویورز، دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں بھی سجدہ کر کے دکھا دیا، اور سر تن سے جدا نیزے کی نوک پر تھا، تو تلاوت قرآن پاک سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے نماز اور قرآن مجید کو نہ چھوڑنا، لیکن ہم کتنے پتھر دل ہیں کہ ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ بھائیو، خدا را اپنے رویوں کو درست کریں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق بننا ہے تو سچے عاشق بنیں، نماز اور قرآن مجید کو اپنے دل کے ساتھ رکھیں، نماز کو شوق سے ادا کریں اور قرآن مجید کو شوق سے محبت سے پڑھیں، عمل کریں، تب جا کر ہم طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دیکھ لیں امام پاک نے طاغوتی طاقتوں کا کس جوان مردی سے مقابلہ کیا، ہمیں بھی اس لیے تیار ہونا چاہیے۔